اللہ کے رسول کیا میری غلامی آپ کو پسند؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو غلام بن کے رہنا چاہتا؟ جو جملہ کا حضرت سلمان فارسی نے کیا جملہ فرمایا، ان کانت هذه العبودیہ فهذه العبودیہ خیر من الف حریہ۔ حضرت سلمان نے کہا مجھے اپنا غلام بنا لو، اس لیے کہ رسول کی غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی ہے، 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی۔ میں مدینے میں رہوں، آپ کا غلام بن کر رہوں، جنت میں آؤں تو آپ کا غلام بن کر جنت میں آؤں۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے، کہا سلمان تم غلام بنو نہ بنو، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تم میرے ہو اور میں تمہارا۔ اب سننا میرے دوستو، سلمان آزاد، ارے بولو سلمان۔ اب بہت ڈرنے کی بات پر میں آپ کو لا رہا ہوں میرے پیارو، ذرا توجہ سے سننا۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بولو ایک لمبا زمانہ۔ تو حضرت سلمان کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہی حضرت سلمان فارسی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، حضرت سلمان فارسی آئے اور روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان کو دیکھا تو بہت پہلے سلمان کو روتا ہوا دیکھا تھا، جیسا آپ کو واقعے میں بتایا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان کو دیکھا تو کہا سلمان آج کیوں رو رہے ہو؟ اب تو اللہ نے تمہیں بیوی دیے، بچے دیے، گھر دیے، کاروبار دیا، اب رونا کس بات کا؟ سننا حضرت سلمان نے کیا فرمایا، کہا اللہ کے رسول میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ میرا جو سیٹ تھا نا، کون بہت کماتا ہے، اس لیے کہ اس کے باغ میں جو کھجور ہے وہ کھجور کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اتنے بھاری بھاری دام میں کھجور بیچتا ہے کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ کئی درہموں میں جا کے اس کی کھجور بکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ بتاؤ، وہ کھجور تو آئی تھی میرے اور آپ کے صدقے، میں کھجور تو آئی تھی، میں سویا تھا آپ سوئے تھے، آپ میرے پیارے نبی، آپ کے صدقے کھجور آئی اور آپ کے صدقے میں مجھے آزادی ملی، تو ہوا آپ کی وجہ سے، اور کماتا وہ کماتا۔ سننا جواب سننا، اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان گزر جانے دے، کچھ دن گزر جانے دے، وہ باغ کا مالک اللہ تیرے کو بنانے والا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی کہ وہ اتنا لمبا چوڑا باغ اور میرے کو ملے گا، اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رات بھی تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، ارے وہ رات بھی 300 درخت لگے تھے، تجھے کہاں سمجھ میں آیا تھا؟ لیکن 300 درخت لگے نا، یہ نبی کی زبان ہے، نبی بولتے ہیں فرش پر، اللہ فیصلہ کرتا ہے عرش پر۔ وہ باغ تیرا ہوگا سلمان، وہ باغ تیرا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کا چہرہ، اور اتنا بڑا باغ، اجوا کھجور کا باغ، اور وہ اتنی لمبی چوڑی زمین، اللہ کے رسول میری ہوگی؟ ابھی تو حضرت سلمان تعجب کرے، آسمان سے حضرت جبرائیل آئے، بولو آسمان سے، اور ایک آیت کریمہ لے کر آئے۔ لیکن میرے دوستو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، حضرت سلمان کو تو خوش خبر دے رہی، لیکن اس میں ڈرنے کا بھی بڑا پہلو ہے۔ وہ آیت کریمہ آج بھی قرآن میں، بولو آج بھی قرآن ہے، 4 پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے، اللہ کے رسول اتنی بڑی زمین میری کیسے ہوگی، اتنا بڑا باغ میرا کیسے ہوگا، وہ اجوا کھجور کا مالک میں کیسے بنوں گا؟ حضرت جبرائیل آئے، آیت کریمہ لے کر آئے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ آیت کریمہ جب صحابہ پڑھتے تھے تو روتے تھے، کیوں؟ اس میں اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے 2 انگلی کے بیچ میں سب ہے، جتنے دنیا میں ہے نا انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، اللہ کہتے ہیں میری 2 انگلی کے بیچ میں ادھر بھی گھماؤ ادھر بھی گھماؤ۔ اسی کو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے میں جو چاہوں کروں، ارے صبح کا سیٹ ہوگا رات کو نوکر بنا دوں گا، ارے صبح کا نوکر ہوگا رات کو سیٹ بنا دوں گا، صبح کا غریب ہوگا رات کو امیر بناؤں گا، صبح کا امیر ہوگا رات کو غریب بناؤں گا، صبح میں عزت والا ہوگا رات کو ذلیل کر دوں گا۔ اور میں ڈر ڈر کے کہتا ہوں صبح میں ایمان والا ہوگا رات ہونے سے پہلے ایمان چھین لوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ آیت کریمہ نے یہی بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان سنو، اللہ فرماتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں سلمان صبر کر، ایک دن وہ باغ تیرا ہوگا، بولو ایک دن وہ باغ۔ چلو میرے دوستو پھر کہو ایک اور زمانہ گزر گیا، ارے بولو ایک، میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور زمانہ گزر گیا۔ حدیث پاک میں غزوہ ملتا، غزوہ خیبر، بولو حدیث پاک میں غزوہ ملتا، غزوہ خیبر۔ اس میں کیا ہوا بھائی؟ بہت لمبا چوڑا واقعہ، میں صرف آپ کو مختصر بتاؤں۔ اتنا واقعہ کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کھڑے ہیں اور خیبر کے اوپر فتح ہوئی، بولو سبحان اللہ، فتح ہوئی، اور سارے یہودی جو ہے سب کے ہاتھوں میں کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، صاحب لائن میں کھڑے، اللہ کے رسول بھی کھڑے، صحابہ کرام بھی کھڑے۔ سننا میرے پیارے دوستو، سننے جیسی بات ہے، اللہ کے رسول
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا این سلمان. اب بھائی دیکھو ہمارے مجمع میں سلمان کہاں ہے؟ حضرت سلمان آئے لبیک یا رسول اللہ. وہ جو یہودی تھا نا وہ بھی کھڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ کون ہے وہ؟ ارے بولو نا کون ہے؟ یہودی ہے. ان کا کون ہے؟ حضرت سلمان نے دیکھا, کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول اس کو نہیں پہچانو تو کس کو پہچانو؟ بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں. اور پھر سلمان نے رو کر کہا اللہ کے رسول مجھے بہت مارا گیا, مجھے بہت پیٹا گیا. سننا جملہ سننا, مجھے بہت مارا گیا, مجھے بہت پیٹا گیا. اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کیسا لہو لہان میں آپ کے دروازے پر آتا تھا اور 2 رات تو مجھے کیسا پیٹا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان کو بلاؤ. وہ یہودی سامنے آئے, کہا اس کے پاس جتنی زمین ہے اس میں وہ زمین جس میں ہم نے اجوا کھجور کے درخت لگائے, اے سلمان آج پورے مدینے کے سامنے اس زمین کا میں تجھے مالک بنا دیتا ہوں. ہو گئے سلمان مالک ہو گئے. پھر کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے؟ یہ انہوں نے تجھے مارا بہت نا. کہاں بہت مارا, اللہ کا بہت مارا. کہا کہ تجھے ذلیل بھی بہت کیا. کہاں بہت ذلیل کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی کو سامنے لاؤ. ادھر یہودی ہے, ادھر سلمان ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا اللہ کے رسول نے سلمان کو دیا اور کہا اضربہ کما ضربک واغسلہ کما غسلک. سلمان مارو, انہوں نے تمہیں بہت مارا ہے, ذلیل کرو, انہوں نے تمہیں بہت ذلیل کیا. حضرت سلمان نے وہ کوڑا لیا. اب سلمان لمبے چوڑے ہٹے کٹے جب کوڑا ہاتھ میں لیا مارنے کا ارادہ کیا. قربان جاؤ سلمان اور یہودی کے درمیان ہمارے نبی آ گئے. بولو بولو سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی آ گئے اور کتنے پیار سے فرمایا سلمان حق ہے تجھے مارنے کا, حق ہے تجھے, حق ہے کہ تو مار, تجھے حق ہے کہ تو ذلیل کر, لیکن آج میری محبت میں معاف کر دے, اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا. اے سلمان میں درمیان میں آ گیا, ایک سفارش کرنے کے لیے آیا. مجھے معلوم ہے انہوں نے تجھے بہت مارا ہے, مجھے معلوم ہے 500 آدمیوں کو لے کر تجھے مارا اور اللہ نے تجھے ہر وقت بچایا, لیکن اے سلمان آج میری محبت میں معاف کر دے. میرے پیارے دوستو حضرت سلمان نے وہ کوڑا یوں زمین پر رکھا, یوں کوڑا زمین پر رکھا, اللہ کے رسول کے گلے لگے اور جا کے یہودی کے گلے لگے. جب وہ یہودی کے گلے لگے تو یہودی نے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب کلمہ پڑھا پورے مجمع میں سناٹا. سلمان کہنے لگے تو نے کلمہ پڑھا, انت قرأت کلمۃ طیبہ, تو نے کلمہ پڑھا, جنہوں نے زندگی بھر میرے نبی کی برائی کی تو نے کلمہ پڑھا. اس یہودی دبلے پتلے یہودی نے بہت پیاری بات کہی, کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی پیاری بات کہی. ارے سلمان میرے نبی نے کہا تو نے کوڑا زمین پر رکھ دیا, اس کا مطلب تو رحمت والا ہے, اور اگر امتی رحمت والا ہے تو نبی کتنا رحمت والا ہوگا, اور جب نبی اتنی رحمت والا ہے تو پیدا کرنے والا خدا کتنا رحمان اور رحیم ہوگا. اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا, اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا.